میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی اور بڑھاپا آتا ہے، اس کی خواہشات اور تمنائیں جوان ہوتی رہتی ہے۔ مال کی محبت اور لمبی امیدیں، یہی تو فتنے ہیں جو تمام گناہوں کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔ مال کی محبت یہ انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے، اور لمبی امیدیں اس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ اسے بھی مرنا، قبر اور حشر کا سامنا بھی کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی موت کو ہی بھول جاتا ہے۔ بے لگام خواہشات تو آدھی دنیا پر حکومت کرنے والوں کی بھی پوری نہیں ہوئی، چہ جائے کہ ایک انسان اپنی پیاری عمر بیجا خواہشات کی تکمیل اور اس کو پورا کرنے میں کھپا دے۔ دنیا کی فکر اور خواہشات عمومی طور پر انسان کو آخرت سے غافل بنا دیتی ہے۔ حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ کثرت مال اور لمبی عمر کی حرص و ہوس انتہائی مذموم اور گھٹیا حرکت ہے۔ ارشاد نبوی میں دو مذموم خصلتوں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اس لیے بڑھتی عمر کے ساتھ زیادہ زندہ رہنے اور خواہشات پیدا ہوتی ہے، جبکہ انسان کی خواہش کو پوری کرنے اور اس کی صحت کا انحصار مال و دولت پر ہے کہ جب عمر اور مال و دولت ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر اس کی حرص و رغبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، فی حب الدنیا و طول الامل، یعنی ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری لمبی امید میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حدیث میں لفظ عمل یعنی امید میں ایک لطیف راز ہے، ایک باریک راز ہے، وہ یہ کہ اگر امید نہ ہو تو پھر انسان کو زندگی گزارنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا، نہ ہی کسی کا دل دنیاوی کام کرنے پر آمادہ ہوگا۔ البتہ وہ امید قابل مذمت ہے کہ جس میں انسان حد سے بڑھ جائے، یعنی شکر بے مہار ہو جائے اور آخرت کی تیاریوں سے غافل ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مانگ کے لائی تھی زندگی 4 دن، مانگ کے لائی تھی زندگی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ جیسے کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ ابھی پوری عمر پڑی ہے، جلدی کیا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ایسی ہی غلط آرزو کو عمل کہتے ہیں، اور ایسی آرزو بڑھاپے میں چل کر بہت دراز اور لمبی ہوتی جاتی ہے، مگر اچانک موت آ کر دبوچ لیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا، یعنی ایک چوکور لکیر کھینچا، اور درمیان میں ایک لمبا لکیر کھینچا جو باہر کی طرف نکلا ہوا تھا، پھر اس کے درمیانی اندر سے دائیں اور بائیں دونوں جانب چھوٹے چھوٹے لکیر کھینچے، اور فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور یہ جو لمبی لکیر ہے جو باہر نکلا ہوا ہے یہ اس کی امید ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے لکیر ہے یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہے، کہ جب ایک مشکل سے نکلتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو پھر تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مذموم دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹھ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے،
اور دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، آخرت کو چاہنے والے بھی اور دنیا کو چاہنے والے بھی۔ فرمایا کہ لوگوں تم آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ آج کام ہی کام ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم مسلمان بحیثیت مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ گزرتے دن اور سالہ سال اور تیزی کے ساتھ گزرتے وقتوں پر غور و فکر کریں اور اپنے نفس کا سنجیدگی سے محاسبہ کریں، ایسا محاسبہ کہ جس کے بعد سچی پکی توبہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو، تاکہ مقصد زندگی کو سمجھ کر رب العالمین کی بندگی کیا جا سکے۔ دوستو، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری اور بنیادی وظیفہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے میں، نیکی کرنے میں جلدی کریں، گناہوں سے اور برے کاموں سے پرہیز کریں، گزرتے دن اور گزرتے عمر کے ساتھ اپنے رب کریم سے قریب ہوا جائے، فانی دنیا اور اس کی چمک دمک، ہمیشہ کے گھر جنت اور باقی رہنے والی نعمتوں سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ کا فرمان ہے والذین کفروا لہم نار جہنم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کے لیے موت ہے کہ موت آ جائے، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ جہنم کے عذاب سے کچھ کمی کی جائے گی، کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرتا ہے۔ وہم یصطرخون فیہا، وہ اس میں چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ میرے مولا مجھے جہنم سے نکال دے کہ ہم نیک عمل کریں گے برخلاف اس کے جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا سمجھ بوجھ رکھ سکتا تھا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اولم نعمرکم، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اسے مہلت مراد ہے، یعنی کافروں سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی مہلت نہیں دی تھی۔ اب اس کی عمر کتنی ہے، اس کے بارے میں صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں کہ 14 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال اور آخری حد 60 سال تک لکھی ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں ہے۔ جب اہل جہنم قیامت کے دن کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ میرے مولا مجھے جہنم سے نکال دے، ہم نیک عمل کریں گے برخلاف اس کے جو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی جہنمی اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، اور وہ دنیا میں واپس بھیجے جانے کی خواہش کریں گے، تمنائیں کریں گے، آرزو کریں گے، مگر وقت گزر گیا۔ کہا جائے گا اولم نعمرکم ما، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں دنیا میں اسباب و وسائل دیے، تمہیں رزق دیا اور تمہارے لیے راحت اور سکون دیا، تمہیں لمبی عمر دی اور تمہارے سامنے پے در پے اپنی نشانیاں ظاہر کی، تمہیں ڈرانے والا بھیجا اور تمہیں سختی اور نرمی کے ذریعے آزمایا گیا تاکہ تم ہماری طرف لوٹ سکو، ہماری بندگی کر سکو، ہماری عبادت کر سکو، مگر تمہیں کسی نصیحت نے اور کسی ڈرانے والے نے فائدہ نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ ہم نے تم سے عذاب کو ٹال دیا، تمہاری عمریں بھی پوری ہو گئی اور تم بدترین اعمال کے ساتھ، برے احوال کے ساتھ دار العمل سے دار الجزا کی طرف منتقل ہو چکے ہو۔ اب یہاں کہہ رہے ہو کہ میرا مولا مجھے بھیج دیا جائے، دنیا میں واپس جانے کی خواہش کر رہے ہو، یہ تو ناممکن ہے، یہ بہت بعید بات ہے۔ اب تو اللہ کی ناراضی کا سامنا کرنا ہوگا، رحیم و رحمان کا سامنا کرنا ہوگا، اب تو تم پر جہنم کی آگ بھڑکے گی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے
ذلت و رسوائی کے ساتھ عذاب بھگتو گے اور جنت والوں نے تمہیں بھلا دیا۔ اس لیے فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہ چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے جو ان کو جہنم سے نکال سکے، جو ان کی مدد کر سکے یا جہنم کے عذاب سے کچھ کم کرا سکے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذری ختم کر دیا جس کی موت میں اتنی دیر کی کہ وہ 60 سال کو ہی پہنچ گیا۔ حافظ عبدالسلام ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے کم عمر والے کو یہ بات نہیں کہی جائے گی، بلکہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈانٹ اور ڈپٹ اس عمر والے کو ہی پڑے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ہر اس شخص کو کہی جائے گی کہ جس نے بلوغیت کی عمر کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے اور برے کی تمیز دی، وہ ایمان لا سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر کفر پر اڑا رہا، اچھائی کا راستہ اختیار کر سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر غلط راستے میں پڑا رہا، کیونکہ تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی کافر کو اس وجہ سے جہنم سے نہیں نکالا جا سکتا کہ اسے 60 سال کی عمر نہیں ملی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ہی کافر کو جہنم بھیجا گیا، جہنم رسید ہوئے جن کی عمریں 60 سال سے کم تھی۔ وجاءکم النذیر، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ہر وہ شخص ہے جو دین حق کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ اور النذیر میں لفظ عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائب اور اس کے بعد ہر وہ حادثہ جسے دیکھ کر انسان سبق لے سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالے جاتے ہیں، مشکلوں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی سبق لیتے ہیں۔ اور النذیر سے بعض لوگوں نے سفید بالوں کو بھی مراد لیا ہے، کیونکہ سفید بال بھی زندگی کے ختم ہونے سے خبردار کرتے ہیں۔ دوستو، لالچ اور حرص و ہوس اور غرور انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کی عزت نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی 2 واقعہ بھی دے دی جائے پھر بھی وہ تیسرے کی تمنا کریں گے، اور انسان کا پیٹ تو صرف مٹی بھر سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کی حرص و ہوس کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب یہ حرص و ہوس انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے پھر انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے چوری، زناکاری، بدکاری، سود خوری، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی وغیرہ۔ جب ایسے حرص و ہوس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور حرص و ہوس اس کی وجہ سے سود خوری اور رشوت خوری جیسے مہلک بیماریاں جنم لیتی ہے۔ غرض ہے کہ حرص و ہوس کا مرض یہ ایسا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری برائیاں اور بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں جو معاشرتی زندگی کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے، جائیدادوں کے جھگڑے اور اپنے سگے رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتار دینا، اس کی وجہ مال کی محبت اور حرص و ہوسی کو ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق قبضہ کر لیا، قیامت کے دن 7 زمین کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک مردار بکری سے تشبیہ دی ہے، جس کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا، جس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنے دلوں کے اندر اس دنیا کی فنائیت کا، اس دنیا کے فانی ہونے کا یقین پیدا کر لیں گے تو پھر ہیرا پھیری سب ختم ہو جائے گی۔ نیکیاں کرنا آسان،
اور گناہ چھوڑنا مشکل نہیں رہے گا۔ صحیح جامع کی حدیث ہے، مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تمہارا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا تو نے پہن کر پوشیدہ کر دیا، یا جو تو نے صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستے میں بھیج دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، خدا پاک کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، اور پھر تم دنیا سے رغبت کرنے لگو جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے کیا، اور پھر یہ تمہیں ہلاک اور برباد کر دے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا انسان کی عزت کی حرص اور مال کی حرص انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ صحیح جامع کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان اپنے مال اور اپنی روزی سے ایسے ہی بھاگے جیسے وہ اپنی موت سے بھاگتا ہے تو اس کی روزی اس کے پاس اسی طرح جا پہنچے گا جیسے موت اس کے پاس جا پہنچتی ہے۔ دوستو، یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو لیکن دل میں نہ بسایا جائے جیسا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ اللہ اور رسول کی محبت۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں دنیا تھی لیکن دل میں رہی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں ایک قیمتی کپڑا دیکھا، وہ رو پڑے اور فرمایا کہ دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، خطاب کا بیٹا عمر تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، دنیا پیٹ پھینک کر جا رہی ہے اور آخرت منہ کر کے آ رہی ہے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ اللہ رب العزت نے اسی دنیا میں غرق اور کھوئے ہوئے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ انہیں چھوڑ دے، یہ کھائے، دنیا سے فائدے اٹھائے تاکہ ان کی امیدیں ان کو آخرت سے غافل کر دیں، پھر یہ اپنے انجام کو بھی دیکھ لیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے لیکن ان کے بدن پر کفن کا پورا کپڑا بھی نہ تھا، حالانکہ مکہ کے شہزادے تھے۔ مکہ کی جس گلی سے گزرتے خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج دیکھیں میں اور آپ کتنے آرام سے کھا پی رہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ دنیا ہمیں آخرت سے غافل کر دے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ بننے سے پہلے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال تھے، ہر طرح کی آرائش زبائش تھی، لیکن خلافت کے بعد ان کا دل یکسر دنیا سے اٹھ گیا۔ ان کی بیوی فاطمہ نے کہا کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اتر گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے میری رعایا کے بارے میں سوال کرے گا، تو میرا دل کانپ اٹھا۔ اب دنیا کی لذتوں میں دل نہیں لگتا، اور یہی سمجھ بوجھ ہے زندگی گزارنے کی کہ جب ایک انسان دنیا کی حقیقتوں کو پہچان لیتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو پہچان لیتا ہے، پھر دنیا کی لذتوں میں دل نہیں لگتا، اس کے خواہشات مر جاتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے گھر جنت اور باقی رہنے والی زندگی کے لیے وہ عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر اور ثواب کے اعتبار سے اچھی ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت سے بچنے کے کئی طریقے سکھائے،
فرمایا کہ لوگوں زہد اختیار کرو، یعنی قناعت کرو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اسے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم کو چاہنے لگیں گے۔ فرمایا ہمیشہ قبر اور آخرت کی فکر کرو اور اس کی تیاری کی فکر کرو۔ فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ فرمایا ہمیشہ قناعت پر اطمینان رکھو اور صبر و تحمل کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ فرمایا وہ شخص کامیاب ہوا جو مسلمان ہوا، روزی میں بقدر ضرورت پایا اور رب نے جو دیا اسی پر راضی رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی اندر جگہ خالی ہے، اندر بھی چلے جائے۔